سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اللہ پاک جل مجدہ کی خاص مہربانی سے، نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی سے آج ہم بر صغیر پاک و ہند اور ایشیا کے عظیم ولی کامل روحانی پیشوا حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ، جن کا عرس مبارک اسی ماہ 7 صفر المظفر کو توسہ شریف میں منعقد ہوا، ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ 1183 ہجری کو کوہستان کا علاقہ جس کا نام گڑگوجی ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام زکریا تھا، جو کہ افغان قبیلہ جعفر کے سردار اور صاحب علم و فضل تھے۔ بچپن میں ہی حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ پھر ساری تربیت والدہ ماجدہ نے کی اور آپ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ حضرت خواجہ علی رحمہ کی تعلیم میں سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، دینی تعلیم مختلف علماء سے حاصل کی، اور سب سے علاوہ سب سے زیادہ کوٹ مٹھن کے دارالعلوم میں قبلہ عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے خلیفہ قاضی محمد عاقل سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ 15-16 سال کی عمر میں حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ نے آپ کو بیعت کیا، اور 22 سال کی عمر میں اجازت و خلافت دے کر تبلیغ دین کے لیے مسند ارشاد پر آپ کو بٹھا دیا، اور آپ نے توسہ شریف میں بیٹھ کر ظاہری اور باطنی علوم کے دریا بہا دیے۔ سب سے بڑی بات جو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کی سیرت کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ ہے دین کی خدمت۔ قرآن شریف کے مطابق اللہ پاک کا وعدہ ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چنانچہ آپ نے اس 12ویں صدی میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ کہ آپ نے توسہ شریف کو دارالعلوم اور ایک عظیم یونیورسٹی کی صورت میں ترتیب دیا اور دارالعلوم بنا دیا، یونیورسٹی بنا دیا توسہ شریف کو۔ آپ کی اس جامعہ کی دینی اور روحانی کاوشوں کی بدولت ہند و پاکستان کا کونا کونا نور اسلام سے روشن ہوا، بلکہ ہندوستان اس وقت بہت بڑا ایک ملک تھا، اس سے بھی باہر افغانستان، ایران اور عرب تک آپ کا فیض پہنچا۔ لاکھوں انسانوں کو رسول اللہ کا کلمہ نصیب ہوا، اور ہزاروں کی زندگیاں آپ کی صحبت سے بدل گئیں، اور ان میں دین اسلام کا ان پر رنگ آیا اور انہیں اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا، ان کی سیرتیں نکھر گئیں۔ سینکڑوں علماء دور دراز مقامات سے آ کر آپ کے دارالعلوم توسہ شریف میں مقیم ہو گئے، اور سینکڑوں علماء آپ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد اسلامی دنیا میں پھیل گئے اور تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں مصروف ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیوی علیہ رحمہ کے دارالعلوم میں تدریس
ٹیچنگ کی خاطر مستقل طور پر 50 جید اور قابل ترین علماء مقیم رہا کرتے، اور وہ مدرسہ میں علوم دینیہ کی اعلیٰ تعلیم دیتے، جبکہ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ رحمہ خود بھی تصوف کی کتابوں مثلا احیاء العلوم امام غزالی علیہ رحمہ کی، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم ابن عربی کی، ان کتابوں کی تعلیم اپنے خاص خلفاء کو تعلیم دیتے، خود پڑھاتے، اور طلباء کی تعداد کے حوالے سے اور آپ کے اس لنگر خانہ میں غرباء پروری کے حوالے سے یہ خاص بات ہے کہ 2,000 تک طلباء صبح شام آپ کے جامعہ میں مفت کھانا کھاتے ہیں۔ آج کسی ایک کو کھانا کھلانا بھی بڑا مشکل ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ الدہر میں اپنے اولیاء کی صفت بیان کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے بندے کاملین وہ ہیں جو میری محبت کی وجہ سے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا ایک دوسرا اعزاز تھا کہ 2,000 تک طلباء صبح شام آپ کے جامعہ میں کھانا کھایا کرتے، جبکہ 2,500 غریب اور مسکین آپ کے لنگر سے صبح شام مفت کھانا کھایا کرتے۔ تو اتنا بڑا مینجمنٹ کرنا، انتظام کرنا، اللہ کی مخلوق کو کھانا بھی کھلانا، تعلیم بھی دینا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور پورے اس ماحول کو آج سے یعنی 300 سال پہلے کم و بیش حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے پورے اس ماحول کو روشن کیا، اور توسہ شریف کو بہت بڑی اللہ پاک نے آپ کے دور میں شہرت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے چونکہ اس کثیر تعداد میں علماء کی، طلباء کی اور عوام غرباء کی پرورش اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا، تو اس پورے سسٹم اور نظام کے لیے پورا ایک محکمہ اس وقت موجود تھا 3 صدیاں پہلے، اور آپ کی اس پورے سسٹم میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوا کرتی، اور اس پورے سسٹم کو اور اتنی بڑی کثیر تعداد میں علماء اور طلباء اور غرباء کے معاملات کو اور ان کے لنگر کے لیے پورا ایک محکمہ تھا، اور اس محکمے میں یہ لوگ تھے تمام اہلکار، مثلا حجام، لوہار، موچی، آبکش، پانی بھرنے والے، طبیب، ڈاکٹر، منشی، اکاؤنٹنٹ، یہ سب لوگ وہاں اس جامعہ میں موجود رہا کرتے، اور ان کی باقاعدہ ماہانہ انہیں تنخواہ دی جایا کرتی۔ طلباء اور اساتذہ کی میڈیسن کا، اللہ اکبر، میڈیسن کا جو ماہانہ خرچ اس دور میں 3 صدیاں پہلے، تو ایک آپ جانتے ہیں کہ کرنسی اس وقت اس کی کیا قیمت ہوتی، اس دور میں آپ کے جامعہ کے طلباء اور اساتذہ کی ادویات اور میڈیسن کا جو ماہانہ خرچ تھا وہ 500 سے 700 تک یہ خرچ نکلتا تھا، اور اسے میٹ کیا جاتا، جبکہ طلباء کو خالی تعلیم نہیں بلکہ طلباء کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات کے علاوہ انہیں لباس بھی فراہم کیا جاتا۔ تو یہ سارا سسٹم موجود تھا توسہ شریف میں حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور آپ اس کی نگرانی فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ رحمہ کی روحانی اخلاقی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا
تاکہ میں لوگوں کے اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ میرے امتی ہیں جن کا خلق، اخلاق، عادات جن کی سب سے اچھی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے یہ کاملین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے مزین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ میں زہد، تقوی، صبر، توکل، جود و سخا، قناعت، ایثار و قربانی، صبر و تحمل، تسلیم و رضا اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات آپ میں نمایاں طور پر آپ کی شخصیت میں موجود تھیں، اور آپ ان تمام خوبیوں کا پیکر اتم تھے۔ یہ آپ کے حالات کچھ۔ اب میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میرے لیے بہت خوشی ہوگی کہ ہم ان بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنا بھی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ رحمت سے کوئی سوال کیا گیا کہ محبت اور عشق کیا ہے؟ یہ خاص سوال تھا۔ آج بھی اس پر ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا گیا۔ انشاءاللہ اس مہینہ ماہ سفر میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک ہے۔ اگلے ہفتہ میں جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کشف المحجوب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی مہینہ میں اعلی حضرت احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بھی عرس مبارک، اور 29 سفر کو اسی ماہ کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی ماہ میں عرس مبارک ہے۔ تو یہ ماہ سفر میں ہم ان اولیاء کاملین کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو چیز جس کے پاس ہوا کرتی ہے وہ اس کی صحیح تعریف کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کتابوں سے پڑھ کر بتا دینا، ایک ہوتی ہے جائیداد جو اپنے من کے اندر موجود ہو اس کی روشنی میں جواب دینا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت جواب دیا میرے دوستو۔ آپ نے فرمایا عشق کیا ہے؟ فرمایا العشق نار یحرق ما سوی اللہ۔ عربی زبان پر اس لیے عبور ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور کئی صدیوں تک فارسی زبان بھی اس بر صغیر میں رہی، جس کی وجہ سے ہمارے دینی لٹریچر میں فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے اور فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ فرمایا العشق نار یحرق ما سوی اللہ۔ عشق ایسی آگ کا نام ہے جو اللہ کے سوا ہر خواہش کو جلا دیتی ہے، کہ بس جسے اللہ رسول کی محبت ہوا کرتی ہے وہ ہر لمحہ اسی محبت میں آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور عبادات اور معاملات میں کوئی عمل ایسا نہ تھا جو خلاف سنت نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نمایاں چیز جو نظر آئی، خاص بات ہے ہماری تربیت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ جانتے ہیں کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 84 سال عمر پائی۔ اللہ وقت بالکل 84 سال کی عمر میں حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر، ساری زندگی کبھی بھی نماز دیر سے یا آخری وقت میں نہیں پڑھی، تمام نمازیں بر وقت ادا کی۔ میرے دوستو، یہ تربیت تھی۔ آپ کا ارشاد ہے حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا،
ख़ास चीज़ है। इससे अंदाज़ा होगा कि जो सही औलिया कामिलीन हैं वो हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुन्नत से कितना उनका गहरा ताल्लुक़ होता है। वो एक मेयार और क्राइटेरिया बन जाते हैं पूरी उम्मत के लिए। आपका इरशाद है, फरमाया कि हमारा असल काम, अल्लाह अकबर, हमारा असल काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है। ये है टारगेट हर वली का। फिर फरमाया अगर एक शख्स हवा में उड़ता हुआ नीचे उतर आए, अगर एक शख्स हवा में उड़ता हुआ नीचे उतर आए लेकिन उसका कोई एक अमल भी शरीयत के ख़िलाफ़ हो, वो कुछ नहीं है, वो कोई उसकी अहमियत नहीं है। अहमियत जिसको भी मिली वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से और सुन्नत से मिली, क्योंकि मेयार कुर्ब खुदाबंदी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। इसलिए अल्लाह पाक ने हजूर की ज़ुबान से हमें हुक्म दिलाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो हर अज़मत की बुलंदी की कामयाबी इत्तिबाए सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब भी बना लेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। जी यकीन कर लें, औलिया अल्लाह तहज्जुद पढ़ते हैं। पहली बार ये हदीस शरीफ बाहर लिखी हुई है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रात को उठकर तहज्जुद की अदायगी लाजिम पकड़ो। आज तक इस पर गुफ्तगू मैं नहीं कर सका। फरमाया रात को उठकर नमाज तहज्जुद चाहे 2 नफल मिल जाएं, फरमाया रात को उठकर उठना लाजिम पकड़ो नमाज तहज्जुद के लिए। नंबर 4 फ़ायदे हजूर ने बताया, फरमाया ये सालिहीन का यही तरीक़ा है एक। नंबर 2 ये कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है 2। नंबर 3 फरमाया ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, और नंबर 4 फरमाया आइंदा गुनाहों से बचाने का ज़रिया है। जी जुमला ख़ास तौर पर कि जिसको रात का उठना मिल जाता है, पिछले भी माफ़ हो जाते हैं, कुर्ब खुदाबंदी भी मिल जाता है, सालिहीन का रास्ता भी मिल जाता है, और आइंदा गुनाहों से भी बच जाता है। ये तहज्जुद की बरकत है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ला मजदूह ने कुरान पाक में जब तहज्जुद का जिक्र फरमाया, अपने महबूब से फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिह, महबूब रात को उठकर नमाज तहज्जुद अदा करें, नाफिलतन लक, हज़ूर महबूब ये तेरे लिए लाजिम है, उम्मत पर फ़र्ज नहीं है, नाफिलतन लक, ये तेरे लिए महबूब इजाफ़ी है। इसका इनाम भी बता दिया, आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। इस तहज्जुद पर अल्लाह ने हजूर के लिए इनाम ये बयान कर दिया, महबूब वक्त आएगा अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर कायम फरमाएगा, आप मकाम महमूद पर फाइज होंगे, सारी मखलूक आपकी तारीफ़ करेगी। तो मालूम ये हुआ कि जिसको भी अज़मतें मिली हैं इत्तिबाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिली। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान, आपका इरशाद है, अब ख़ास बात हमारी मुआशरती इस्लाह, कैसे इन लोगों ने आज से 3 सदियाँ पहले, जबकि यहाँ पर हालात क्या थे, गवर्नमेंट के मामलात क्या थे, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सलमान तौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाह मुआशरा के लिए इस कदर मलफूज़ात हैं आपके में, बहुत एक जुमला बड़ा कीमती है। आपने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी मुल्क को वीरान करना चाहता है तो जालिम हुक्मरान उस पर मुसल्लत करता है। मेरे दोस्तों, इस पर शेख सादी अलैहि रहमा का ये शेर गुलिस्तान में हमारे असातिज़ा ने जब जामिया निज़ामिया में
ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی تو حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ الرحمہ نے یہ شعر خود بیان کیا۔ بہت اچھی کتابیں ہیں فارسی کی، ہمارے طلباء کو اللہ ہمتیں دے کہ وہ اس کتاب کو بھی پڑھ سکیں۔ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی ملک کو ویران کرنا چاہتا ہے تو ظالم حکمران اس پر مسلط کرتا ہے۔ پھر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ شعر پڑھا، چوں خواہد کے ویراں کند عالم دہد ملک در پنجائے ظالم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی ملک یا جہان کو ویراں کرنا چاہتا ہے تو اس ملک کی حکمرانی، کنٹرول، حکومت ظالم حکمران کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ تباہ کر کے رکھ جاتے ہیں اس پورے خطے، اس ملک کو۔ اگلا جملہ خاص بات ہے، یہ یقین کر لیں یہ چیزیں صرف ہمیں حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ الرحمہ کی شخصیت کو پڑھنے کے بعد مجھے نظر آئیں اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جب کسی ملک کو اللہ ویران کرنا چاہتا ہے تو ظالم حکمران اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ بھی آپ کی زبان سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار میں آپ نے فرمایا بقوم کے نیکی پسندت خدا دہد خسرو عادل نیک رائے۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی نیکی کو پسند کر لیتا ہے تو اسے عدل کرنے والا حکمران عطا کرتا ہے۔ اس علاقے، اس خطے، اس ملک کی نیکیوں کو رب جب پسند کرتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، عادل حکمران بھیج دیتا ہے۔ اب یقین کر لیں یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، سبعۃ، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے 7 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے، 7 وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سائے کے تلے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا عادل حکمران، عدل کرنے والا جو حکمران ہے قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ اور وہ عادل حکمران عوام کی نیکیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ دوستو جی حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ الرحمہ کا ارشاد تھا۔ آگے فرماتے ہیں حدیث یہ بھی آپ نے بیان فرمائی، اللہ اللہ، ہم ساری زندگی دوسروں کو کوستے رہتے ہیں، فلانا انجے، فلانا انجے، فلانا انجے۔ آپ جانتے ہیں اب میں کس کس کا نام لوں، ہماری روٹین یہی ہے، صبح سے شام تک دوسروں کو گالیاں، حکمرانوں کو خاص طور پہ روزانہ تڑکے لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کا یہ ارشاد بیان کیا، حدیث شریف بیان فرمائی اعمالکم عمالکم۔ عمال عامل کی جمع، اس میں فاعل ہے، اعمال عمل کی جمع ہے اور عمال فعال کا وزن ہے۔ یہی ہمارے استادوں نے درس نظامی میں ہم کو پڑھایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حکمران۔ یہ ان بڑوں کی تربیت، ان کا فیض تھا جو ہمیں سکھا گئے کہ بیٹے یہ نہ کہو کہ فلاں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نیک ہو جاؤں، نہیں، اپنے رب کا خیال رکھتے ہوئے ایک دن آئے گا اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ آگے لکھتے ہیں، فرمایا اس زمانہ میں جب کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پیروی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس وقت بھی کافروں کی حکمرانی اس خطہ میں تھی۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ سن لیں، یہ انہوں نے حکایت بیان کی، میں آپ تک پہنچا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سکھوں نے ملتان کا محاصرہ کیا، ظاہر تاریخ کو پڑھیں، وہ پیچھے آپ کو کہاں کہاں حکمرانیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اور اسی مہینہ میں
ہم آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت پوری تاریخ بتائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر اور 10ویں صدی تک اس بر صغیر پاک و ہند میں کون کون سے حکمران آئے، کیا کیا ان کے نام تھے، انشاءاللہ اسی مہینہ میں عرض کریں گے۔ تو آپ کے دور میں روایت آپ نے حکایت بیان کی کہ جب سکھوں نے ملتان کا محاصرہ کیا، خاص جملہ ہے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب سکھوں نے ملتان کا محاصرہ کیا، ایک بزرگ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور اس بزرگ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی امداد فرمائیں۔ دیکھیں یہ خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ اس چیز کو خود بیان کر رہے ہیں، اس حکایت کو، جو اس بر صغیر پاک و ہند کے عظیم ولی کامل گزرے، جن سے آگے ہزاروں اولیاء علماء نے فیض حاصل کیا، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ خواب میں اس بزرگ نے حضور پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی امداد فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت نے میری پیروی چھوڑ دی۔ قرآن شریف میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ ایک آیت سمجھ لیں قرآن پاک کی، پورا قرآن سمجھ آ جائے گا، صرف ایک آیت، سورہ النازعات ہے، 30واں سپارہ ہے۔ ہم بہت پڑھ رہے ہیں، بہت سن رہے ہیں، جمعے کے جمعے ساری زندگی، سمجھ کم، احساس کم، تربیت کم۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ نیک بیٹھے ہیں۔ ایک ہی آیت ہے قرآن پاک کی، اگر اس پر رک جائیں تھوڑی سی دیر، ایسے سپیٹ نہ ماریں، صرف رک جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ، یہاں حروف حلقی ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ آپ 30واں پارہ کھول لیں جا کے، اس کا دوسرا ہی صفحہ ہے، سورہ النازعات ہے۔ آپ پڑھے لکھے قرآن پڑھنے والے سارے بیٹھے، ترجمہ یہ ہے، جو ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک دیا، بس گناہوں سے بچ گیا، گندی باتوں سے، گندے برے کردار سے بچ گیا، نہا منا روک دیا۔ کس کو؟ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو اس نے روک دیا کہ میں نے اللہ کے آگے ایک دن مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے میرا رب پوچھے گا۔ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا، جس نے ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے۔ ہمیں باس بلائے تو ہم بڑے حساب سے جاتے ہیں، تو احکم الحاکمین کے آگے فرمایا، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی ذات کو اس نے بری خواہشات سے روک دیا۔ قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت۔ اتنی سی بات ہے، بس آپ نے اس کو سمجھ لیں، جمعہ کا آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت نے میری پیروی چھوڑ دی، اس لیے حق تعالیٰ نے کفار کو ان پر مسلط کر دیا۔ آج ہر بندہ میرے سمیت سب جتنے بھی آئیں، جب دا ملے، موقع ملے، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تھے حالات، جو احوال آپ تک میں نے پہنچا دیے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ کا وصال 7 صفر 1267 1267 ہجری میں 84 سال کی عمر میں حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور ہر سال توسہ شریف میں 7 صفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔
یہ اولیاء اللہ کی تذکرے اس لیے کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں 23واں سپارہ پڑھیں، مالک نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، انبیاء کا تذکرہ خود کیا۔ میرے دوستو، یہاں تک یہ ان بزرگوں کے حالات تھے۔ اب میں آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، جو اس وقت کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہوا، آپ سارے مجھ سے زیادہ اویئر ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی فتح پر مسلمان کھلاڑی کا سجدہ، یہ ٹاپک ہے۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کافروں کو کافر سپورٹ کر رہا ہے۔ برطانیہ نے اعلان کر دیا امریکہ کے لیے، میں اپنے اڈے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مسلمانوں کو کل کرو، ایران کو ختم کریں۔ کافروں کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ اگر کافروں کو اپنے نظام پر اتنا یقین ہے، ہمیں بھی اٹھنا ہے، اپنے دین کو بچانا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، اور دین کو پر عمل کر کے دوسروں کو دکھانا ہے۔ یہ مشہور واقعہ آپ مجھ سے بہت بہتر جان رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ، ایک فٹ بال کا جو عالمی ورلڈ کپ ہوا، اس کی فتح پر مسلمان کھلاڑی نے سجدہ کیا جب اس کو فتح ملی۔ یہ جولائی 2026 فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں 19 سالہ مسلمان فٹ بالر لامین یامال، اس نے ارجنٹینا کے خلاف واحد فیصلہ کن گول کیا اور اسپین کو فٹ بال کا عالمی چیمپئن بنا دیا۔ اتنی بڑی فتح جس کو ملتی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، شراب نوشی کی طرف، برائی کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ خوشی جو ہوتی ہے، میرے دوستو، آپ نے خود دیکھا کہ جب اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز بخشا، وہ مجھے قرآن پاک کی آیت سامنے گھوم رہی ہے۔ میرے اللہ نے قیامت تک قرآن میں یہ روشن سنہری اصول قرآن میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے مسلم امت، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرتے رہو گے، میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، میں تمہاری نعمتیں واپس نہیں لوں گا، نہ صحت لوں گا، نہ علم لوں گا، نہ پیسہ لوں گا، تم شکر کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی، پھر میرا عذاب بڑا سخت۔ یہ قانون ہے۔ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، مجھے خود بھی سکون بھی ملتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس فٹ بالر نے، لامین یامال نے، جب اس کو فتح ملی تو اس نے اس تاریخی فتح پر دعا کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ شکر کیا۔ اللہ اکبر، سجدہ شکر کیا تو وہ نہ صرف عالمی توجہ کا مرکز بنا، بلکہ اس نے پوری دنیا کے سامنے مسلم امت کی شناخت سجدہ کو اجاگر کیا کہ مسلمان کو جب بھی عروج، اقتدار، عزت، اعزاز جب بھی ملا یا جب بھی ملے، اس کا حق ہے کہ وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ میرے برادران، اس نے تو سجدہ کیا، دنیا کے تمام چینلز نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ مجھ سے بہتر سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا نا، آپ سارا دیکھ چکے۔ اس کی روشنی میں نے جب قرآن کریم کو پڑھا، صرف ایک آیت، وہ ایک آیت سن لیں، آپ کو پردے اٹھ جائیں گے۔ غفلت کے پردے ہمارے دل و دماغ پر جو چھائے ہوئے ہیں، وہ گرد و غبار جو ہماری روح پر، فکر پر، عقل پر ہمارے اوپر سوار ہے، وہ چھٹ جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ وہ ایک آیت آج تک میں نے نہیں سنی آپ کو۔
یہ تو چند ارب انسانوں کے سامنے سجدہ ہوا، لیکن جب اس قیامت کے دن جب سارے انسان اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، ساری اولاد آدم کھڑی ہوگی، اس گیدرنگ کو مائنڈ میں، ذہن میں لائیں کہ کتنی تعداد ہوگی. سوچ، تھوڑا سا یہ سوچنا ہی ہے، فکر ہے. میں کوئی اتنا وہ دھواں دار خطیب تو نہیں ہوں، میں تو یہ چند باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں اپنے لیے. میرے دوستو، قرآن پاک نے اس منظر کشی کی ہے. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے قرآن سے محبت کرنا سیکھو، یہ قرآن تم سے باتیں کرے گا، یہ قرآن آپ سے باتیں کرے گا. آئیے وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ القلم ہے 29ویں پارہ میں، وہ آپ سن لیں، آپ کا ایمان تو تازہ بھی ہوگا، آپ کو بڑا کچھ ملے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس قیامت کی اس وسیع دن میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا 1000 سال کا وہ دن، اور 29ویں سپارے میں فرمایا وہ 50,000 سال کا دن. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن. فاصبر صبرا جمیلا. اللہ اللہ اللہ، یقین کر لیں جب قرآن پاک کو غور سے پڑھتے ہیں نا، یہ صبر جمیلا مفعول مطلق ہے. جب قرآن شریف کو غور سے پڑھتے ہیں نا، پھر قرآن پاک اپنی روحانیت کا در کھولتا ہے. حضور پاک سے اللہ نے فرمایا وہ دن ہے 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا قیامت کا دن. اللہ نے حبیب سے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. یہ لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں سابقہ نبیوں پر بھی. یہ مولویوں نے کیا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض، کبھی امامے پر اعتراض، کبھی کچھ پر اعتراض، پتہ نہیں کیا ہے ان کو. بڑے بڑے گزرے کافر ایسے ہی اعتراض کرتے رہے. اللہ نے محبوب سے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. محبوب خوبصورت انداز میں صبر کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. قیامت پر لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کافروں کو قیامت بڑی دور نظر آ رہی ہے، ہمیں بڑی قریب نظر آ رہی ہے. پھر پہاڑ ریزہ ریزہ وتکون الجبال کالعہن، ہر چیز فنا. میں کہتا ہوں ایک بلڈنگ گرے تو حیرت ہوتی ہے، وہ جو حواس گم ہو جاتے ہیں جب یہ ساری کائنات دڑم کر کے گرے گی. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ایک مقام میں فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم قیامت کے قریب دیکھو گے لوگ بے ہوش. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ بے ہوش نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت. اس شدت کو دیکھ کے بے ہوشی تاری. میرے دوستو، فاصبر صبرا جمیلا. دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی بات صبر ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق. یہ آیت کبھی بھی میں نے آپ کو نہیں سنائی. قیامت کے دن، اس دن جس روز پردہ اٹھایا جائے گا. اللہ، برے اعمال سامنے، اچھے اعمال سامنے، کوئی کام نہیں آ رہا. ہر بندہ نفس و نفس. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. اللہ، یوم، اس قیامت کے دن یکشف، پردہ اٹھا دیا جائے گا ایک ساق سے، یعنی قیامت کی خوف کی شدت نقطہ انتہا کو پہنچ جائے گی. اللہ، پھر کیا ہوگا؟ جتنے اولاد آدم موجود ہوگی نا، کافر بھی
مومن بھی، منافق بھی، مخلص بھی، سب انسان موجود ہوں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو سب کو سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ آ جاؤ، ساری زندگی رب کو دیکھا نہیں تھا، سجدہ کرتے رہے تھے، آ جاؤ آج سجدہ کرو۔ اللہ، سورۃ القلم کی آیت نمبر 43۔ اللہ اللہ اللہ، حالات انتہائی تکلیف دہ اور ہولناک ہو جائیں گے۔ یہ ضیاء القرآن میں تفسیر ہے۔ اور ہر شخص اللہ کے جلال سے کانپ رہا ہوگا اور دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے۔ اس وقت ساری اولاد آدم کے ایمان، کفر، خلوص اور منافقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، 2 نمبر کون ہے، 1 نمبر کون ہے، اہل ایمان کون ہے، کافر کون ہے، اس ریئلٹی کو اجاگر کرنے کے لیے حکم دیا جائے گا آؤ سب اپنے رب کے آگے سجدہ کرو۔ اس وقت، اس لمحہ جن کے دل میں ایمان اور اخلاص ہوگا وہ کیا کر، بس حکم ہوتے ہی دیر انہوں نے کرنی نہیں ہے، وہ سب کے سب فوراً سجدہ میں گر جائیں گے۔ اللہ، فوراً اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، مگر کافر اور منافق۔ اس لیے اللہ نے ان سے بچنے کا حکم دیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا انہی میں شامل ہوگا۔ تو کافر اور منافق بڑا زور لگائیں گے۔ خاص جملہ جو میں نے پہلی بار پڑھا، اللہ کی طرف سے حکم ملا آپ سجدہ کر لو، اہل ایمان سجدہ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، پھر کافر اور منافق بڑا زور لگائیں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ سجدہ، یہ کنز الایمان میں نے پڑھا لکھا، فرمایا ان کی جو کمرے ہیں نا، پشتیں، پیٹھ، یہ تانبے کی تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر خاشعۃ ابصارہم، ندامت سے وہ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، حالانکہ ان کو دنیا میں جب یہ بالکل صحیح سالم تھے، بڑے صحت مند تھے، تندرست تھے، 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، بڑی ڈگریاں ان کے پاس تھیں، 5 ٹائم اذان بھی سنتے تھے، مگر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، بالکل صحیح سلامت ہوا کرتے تھے، بڑے عہدے، بڑے گریڈ، بڑا پیسہ، بڑی PR تھی، بہت بڑا تعلق تھا، VIP ماحول میں رہا کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، مگر سجدہ نہیں کرتے۔ یہی ہے آج دنیا، روزانہ 5 بار اذان کے خوبصورت کلمات آپ دن میں گونجتے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او فلاح و کامیابی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ خوش قسمت فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ سجدہ ہی دنیا میں، آخرت میں مسلم امت کی شناخت ہے۔ اس سجدہ کی برکت سے دنیا میں بھی سکون، کامیابی، قبر اور حشر اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک حضور کا ارشاد سن لیں، بات مکمل، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا من حافظ، جو شخص نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی، اور اس نمازی کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی، اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ ایمان کی سند ہوگی، نہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اور اگلا جملہ
اور فرمایا اس بندے کو اس کا حشر قارون، فرعون، ہارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو کوشش کریں اللہ پاک اس نوجوان نسل کو سجدہ کی توفیق دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے حوالے سے یہ حدیث پہلی بار سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، الا انبئکم، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، الا انبئکم بأبخل البخلاء، الا انبئکم باعجز الناس، من ذکرت عنده فلم یصلی علی۔ فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے، اور لوگوں میں سب سے عاجز اور کمزور ترین کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس کے پاس مجھ محمد کا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔